ٹی وی میں مجاہد بلوی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. یقیناً کیونکہ میرا تعلق بھی اسی اسکرینوں سے رہا اور کم بیش اس وقت سے جب کہ عامر لیاقت آنا شروع کرا اور دوپہر کے پہلے پہر میں یہ جب شاکنگ خبر آئی تو ہر ایک کے لیے حیران کن تھی. گو کہ حالیہ دنوں میں بلکہ مہینوں میں جو ان کے اسکرین پر فیس، ان کی باتیں، ان سے متعلق اسکینڈل سامنے آ رہے تھے، اس سے لگ رہا تھا. اور پھر یہ پہلو دیکھیں اور آخر کے جو تصاویر ہیں شاید نہ بھی دکھائیں تو بہتر ہے کہ اس میں لگ رہا تھا کہ وہ کس سفر کی طرف رواں ہیں. اور ہمارے یہاں بہرحال یہ روایت ہے، تہذیب میں شامل ہے کہ جب کوئی گزر جائے تو ہم اس کے بارے میں گفتگو کا مثبت پہلو رکھتے ہیں. لیکن یہ بات بھی ضرور ہے کہ اس کی شخصیت کے وہ پہلو بھی آنے چاہیے تاکہ جو لوگ میڈیا میں ہیں یا جو لوگ انسپائر کرتے ہیں کہ آپ ہیرو تو پننا لوگ بنی جاتے ہیں، لیکن ہیرو بننے کے بعد وہ جب اپنا راستہ چھوڑ دیں، اپنی راہ چھوڑ دیں، اپنا جو جسے کہتے ہیں کہ میں اور سوائے اس کے یہ کہوں کہ ایک دوسری طرف ڈھلنے لگیں تو پھر مشکل ہوتا ہے کہ ہم انہیں گلوریفائی کریں، انہیں اس طرح کوئی یادگار بنائیں. بہرحال ایک متنازع شخصیت تھے، مختلف رہے. میرے ساتھ یہاں بیورو چیف ذل حیدر موجود ہیں، بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں اور غالباً جب ذل آپ نے اس زمانے میں بھی جب جیو میں تھے اور انہیں پہلے اور بعد میں دیکھا، اور کیوں نہ ذرا ایک جو ان کے ملازم ہے وہ جو جس طرح بیان کر رہا ہے ذرا اس سے بھی یہ دیکھیے گا کہ اس کے بیان میں دیکھ رہا تھا کئی جھول ہیں، کہیں بتاتے ہوئے وہ کبھی کہتا ہے میں دوپہر گیا، شام گیا. تو یہ دیکھیں پھر ہم گفتگو کرتے ہیں. جی بات بالکل ٹھیک ٹھاک ہے. صبح 10 بجے تک بھی صحیح تھے. 10:30 بجے کے بعد اچانک ہم کی طبیعت خراب ہوئی ہے. ڈرائیور کی اس کو ہم باہر لے کے اس کو پانی ڈالے، پھر ہم اندر گئے، ہم نے جنریٹر بند کیا، ہم نے جو لیٹ آئی تھی جنریٹر بند کیا، پھر اس کو جا کے دیکھا تھا یہ بالکل نیند میں گش ہوئے پڑے. ہم نے پانی ڈالا، ہوش نہیں گش کو. اور میں ایمرجنسی فون کیا، ہم نے گاڑی باہر نکلے، دکانداروں کو بلائی، ڈاکٹر صاحب کی طبیعت خراب ہوگی، آپ ایمبولینس کو بلا لو، ہمارے کو نمبر پتہ نہیں. انہوں نے گاڑی منگائی، ہمارے فون کیا، گاڑی آئی، گاڑی پر ڈال کے لگے آگے بولتے کوئی ابھی تک آئے نہیں. ان کو اطلاع دی ابھی دوبارہ اللہ کرے ان کے بیٹا اور بیٹی آ جائیں، خدا کرے. بھیا رات کو بول رہا میں صبح اسلام آباد جا رہا ہوں، بس یہ میرے کو بول رہا ہوں. اس کے بعد بولے صبح میں دوپہر میں ڈرائیور ہمارا سو جائے، شام کو میں نکل جاؤں اسلام آباد. یہ انہوں نے بولے میرے ساتھ دھوکہ کیا، اس کی لکائی نے اس نے کو اس کے اوپر کیا. بولے میرے کو یہاں ایسا لگ رہا ہے، میرے کو ایجاد ہوئی ہے، کیا ہے کیا نہیں یہاں مر جاؤں گا. ویسے ایک تو ایک ملازم پر بیچارے پہ اتنے کیمرے رکھ دینا، جو آپ نے رد عمل اس کا دیکھا، آبزرویشن دیکھی، کیا لگا؟ دیکھیں مجاہد صاحب بہت شکریہ. ایک تو یہ ہے کہ جو تفتیشی حکام ہیں، جو تفتیشی ٹیمیں جو یہ انویسٹیگیٹ کر رہی ہیں اس تمام معاملات کو، میرا خیال ہے ہمیں ان کا انتظار کرنا چاہیے، کیونکہ 2 ملازمین تھے جو ان کو شامل تفتیش کیا گیا. گھر میں اور کوئی نہیں تھا. گھر میں اور کوئی نہیں تھا. ٹوٹل 3 افراد تھے، ایک خود ڈاکٹر عامر لیاقت حسین، 2 ان کے ملازمین. تو ان کے بیانات لیے جا رہے ہیں. جو ہمارے ذرائع ہیں وہ بھی یہی بات کہتے ہیں کہ دونوں ملازمین کے بیانات میں کچھ تھوڑا بہت تضاد ہے اور کچھ جھول ہے. یہ کہہ رہے ہیں آج صبح 10 بجے دیکھا گیا اور کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ 3 دن سے اپنے کمرے میں بند تھے. بالکل. اچھا، پوسٹ مارٹم کیونکہ کرایا نہیں گیا، کیونکہ ظاہر بات ہے وہ ورثہ کا حق ہوتا ہے کہ وہ کروائیں یا نہ کروائیں، تو انہوں نے منع کیا. کہ پوسٹ مارٹم ہوتا تو اس سے ایک ٹائم ڈیوریشن کا بھی کچھ اندازہ ہمیں ہو جاتا ہے کہ ان کی موت جو ہے وہ کس وقت واقع ہوئی ہے اور وجوہات کی بنا پہ. خیر، لیکن بہرصورت عامر لیاقت حسین ایک مذہبی اسکالر بھی تھے جو اب ہم میں نہیں ہے. ان کی ایک فیملی تھی، ان کے جو میں جانتا ہوں صابری جو ان کے نانا تھے وہ بہت بڑی شخصیت تھے. ان کی بہنیں محمودہ سلطانہ بڑی ان کی تھیں، اور یہ گھر پڑھا لکھا گھرانہ تھا، پڑھی لکھی فیملی تھی اور گفتار کا حسن رکھنے والے لوگ تھے. کیا ان کے والد ہوں یا ان کے ایک اور بھائی تھے، انہوں نے بھی خودکشی کی تھی، وہ امریکہ میں رہائش پذیر تھے. اسی طرح ڈاکٹر عامر لیاقت حسین جنہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز 2001 میں شروع کیا، سیاست میں MQM جوائن کی. اس کے بعد 2002 میں منتخب رکن قومی اسمبلی ہوئے MQM کے پلیٹ فارم سے. اس کے بعد مسلسل جو ہے جب بھی الیکشن ہوئے اور یہ کھڑے ہوئے ہیں تو مسلسل جیتتے آئے ہیں. مجمع کو اپنے کنٹرول میں کرنا، پھر جب میڈیا جوائن کیا، جیو میں میرے ساتھ ہی تھے وہ، اس دوران بھی آپ نے دیکھا کہ ایک معروف پروگرام تھا عالم آن لائن، وہ کرا اور وہ کافی فیمس ہوا. اور ابو راسل تھا، کتابیں پڑھنے کا شوق تھا، لیکن کچھ عرصے سے جو ان کے بیانات منقسم المزاجی کہہ لیں
یا یہ کہیں کہ بعض وقت ایک آدمی لارجر دین لائف ہو جائے تو اس کے لیے مشکل ہوتا ہے، سنبھالنے والے ہوتے ہیں، دوست ہوتے ہیں، والد ہوتے ہیں، بہن بھائی ہوتے ہیں، استاد ہوتے ہیں، غالباً وہ اس سے گزر چکے تھے کہ وہ کسی کی سنیں. وہ کہتے ہیں نا گاڑی جب آپ 140 یا 150 کی اسپیڈ سے دوڑا رہے ہو نا ہائی وے پہ، تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہے. تو ان کی شہرت، ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے ہر چیز سے نوازا تھا، لیکن وہ ان سے وہ چیز سنبھلی نہیں، وہ کنٹرول نہیں ہوئی، اور آخری میں وہ ایک، اگر ہم یہ کہیں کہ وہ ایک پٹری سے یا ایک پلیٹ فارم سے اتر گئے تھے تو یہ غلط نہیں. کب سے ڈیولپمنٹ یہ ہوا شخصیت میں جو آپ دیکھ رہے ہیں؟ غالب عرصہ 3-4 سال کا ہے یہ پیریڈ. ہاں، یہ 5 سال سے جو ہے یہ رہے. پہلا جو ان کی شخصیت میں سوالات اٹھے وہ سلمان رشدی کے قتل لیکن اگر میں آپ کو درست کروں تو یہ نہیں کہ اصل جو شہرت انہیں ملی وہ رمضان ٹرانسمیشن کو ملی، اور رمضان ٹرانسمیشن کا ایک ٹرینڈ سیٹر بنے. دیکھیں رمضان اور ٹرانسمیشن میں چینلوں کے مالکان جہاں ایک پروگرام کر رہے ہوتے دوسری. وجہ سے رمضان ٹرانسمیشن بھی بعد میں آئی. پہلے جو عالم آن لائن تھا نا، کیونکہ وہ ایک ایسا پروگرام تھا جس میں تمام مکاتب فکر کے عالم دین جو ہیں وہ بیٹھے ہوتے تھے، اور یہ عامر لیاقت حسین ان کو بولنے نہیں دیتے تھے. ان کے پاس اتنے سوالات، اتنا علم ہوتا تھا کہ ان کو خاموش کرا دیتے تھے بڑے بڑے. اور ابھی تک پھر رمضان ٹرانسمیشن جب شروع ہوئی تو رمضان ٹرانسمیشن میں بھی یہ دیکھا گیا کہ بڑے سے بڑے لوگ جو تھے وہ خاموش ہو جاتے تھے ان کے آگے. اور پھر یہ جب مذہبی پروگرام کرتے تھے تو یہ مذہبی نظر آتے تھے، اور جب یہ ایک گیم شو کرتے تھے تو یہ ایک بالکل 16 سال 18 سال کے لڑکے نظر آتے تھے، کبھی ڈانس کر رہے ہیں لیٹ کے تو کبھی گانے گا رہے ہیں. تو مطلب ان کی شخصیت میں کافی ورق پلٹتے رہے، اور یہ ہر اس میں ایک کتاب تھی. لیکن کیونکہ یہ جیسے آپ نے بتایا 5 سال پہلے سے جو ان کی شخصیت میں تضاد ہوئے اور متضاد باتیں آنے لگیں، کچھ ویڈیوز اس طرح آئیں، اس نے ان کو جو ہے وہ توڑ دیا. ایک پہاڑ جیسی قداور شخصیت. وہ بھی استعمال کرتے ہیں کچھ سیلف ڈسٹرکٹیو بھی ایک آدمی. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ بھی کہہ سکتے ہیں. تو ان اس جو واقعات تھے جو حالیہ ہوئے ہیں اس نے ان کی شخصیت کو توڑ دیا، اور گوشہ نشینی کی صورت اختیار کر لی، کمرے میں بند رہتے تھے. پھر ڈرگس کا استعمال زیادہ کرنے لگے تھے اور اوور ڈوز ہونے لگ گئے تھے، جس کی وجہ سے کئی ان کے جو ہم گئے تھے ان کی انتقال کی خبر سن کے تو محلے والوں نے بھی یہ کہا کہ اکثر رات کو یہ بڑی اس طرح کی حالت میں آتے تھے کہ ان کو وہاں پہنچایا جاتا تھا. تو یہ چیز ان کو لیٹ ہوئی. چلتے ہیں بریک کی جانب، اور اس کے بعد آئیں گے ہم اپنے علی رضا ہمارے رپورٹر وہاں موجود ہیں ان کے گھر پر، اور پھر ہم ان سے تعلق رکھنے والوں سے بھی گفتگو کریں گے. ضلع حیدر ہمارے ساتھ ہیں. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ضلع حیدر میرے ساتھ یہاں موجود ہیں، اور اس وقت ان کی رہائش گاہ پر ہمارے سینئر رپورٹر علی رضا موجود ہیں. علی، آپ اس وقت میرے خیال میں جب ان کا انتقال ہوا پھر شاید لے گئے، پھر اب کیا پوزیشن ہے یہاں پر اس گھر پہ؟ جی علی. جی بالکل، دیکھیں اس وقت میں ان کی اس رہائش گاہ پہ ہی موجود ہوں. عامر لیاقت حسین صاحب کی پولیس اپنی شواہد جو ہے اکٹھے کر کے لے جا چکی ہے. چیپا میں اس وقت عامر صاحب کی جو ہے وہ میت موجود ہے. تاہم اہل خانہ جو ان کی پہلی بیوی بشرا تھی، ان کی بیٹی اور ان کے اہل و عیال جو ہیں اس وقت گھر کے اندر موجود ہیں. کچھ لوگوں نے ہم سے بات بھی کی. یہاں پر کچھ سیاسی سماجی شخصیات کا بھی جو ہے وہ آنے کا سلسلہ جاری رہا. تاہم میں ایک بات بتانا چاہوں گا، ہمارے ان کے بھتیجے سے بات ہوئی عامر صاحب کے، کہ ہم نے جاننے کی کوشش کی کہ ایک جنریٹر کا معاملہ جو ہے وہ آ رہا تھا. تو ان کا کہنا تھا کہ لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ طویل تھی، جس کی وجہ سے جنریٹر چلایا رکھا تھا، اور گھر کے احاطے کے اندر جو ہے جنریٹر تھا جس کی کالک جو ہے وہ جمی ہوئی تھی. اور انہوں نے شبہ کا اظہار کیا کہ تحقیقات ہوگی تو پتہ چلے گا کہ آیا اس کے دم گھٹنے سے تو انتقال نہیں ہوا. تاہم پوسٹ مارٹم کے حوالے سے اہل خانہ نے مکمل طور پہ ابھی منع کیا ہے، اور ان کے بیٹے ہیں جو اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ لندن میں موجود ہیں، وہ آئیں گے تو تدفین اور دیگر چیزوں کے حوالے سے جو ہے وہ تاریخ دی جائے گی. پولیس نے پہلے فیصلہ کیا تھا کہ پوسٹ مارٹم جو ہے اس کا کیا جائے گا باڈی کا، اور جو دیگر شواہد ہیں وہ جائے وقوع سے لے لیے گئے تھے. دوپہر میں جو ملازم تھے انہوں نے میڈیا سے ان کی بات کرنے کی کوشش کی، تو میڈیا انہوں نے بتایا کہ اس وقت جو ہے وہ انہوں نے فون کیا تو اندر گئے، داخل ہوئے تو ان کی حالت جو ہے وہ ہوش میں نہیں آ رہے تھے. تو فوراً جو ریسکیو ادارے ہیں ان کو فون کیا گیا، اور ان کی جو باڈی ہے وہ یہاں سے ہسپتال پہنچائی گئی. بتایا گیا کہ ہسپتال لانے سے قبل جو ہے وہ انتقال کر چکے تھے. تاہم ابھی انویسٹیگیشن، میڈیکل رپورٹ ابتدائی طور پہ، اور بالخصوص جو پوسٹ مارٹم ہوتا ہے اس کے بعد چیزیں یا انویسٹیگیشن کا سلسلہ آگے بڑھتا ہے. اب جو ہے یہاں پر
خیر ایک تو کیا یعنی وہ جتنی ان کی شہرت تھی، لاکھوں نہیں میں کہتا ہوں کروڑوں دلوں میں زندہ رہتے تھے، لاکھوں چاہنے والے تھے. مجھے نہیں ان کے جو بہت ہی قریبی عزیز اسکرینوں کے دوست، شو بزنس کے دوست، سیاسی دوست، اس میں کتنی بڑی شخصیات آئیں، چاہے غالب افطار اس سے بھی زیادہ عام کیا. تو کیا اب ان کی تدفین ابھی بتایا جا رہا ہے کہ عبداللہ شاہ غازی میں ہوگی، اور اس میں کتنا وقت لگے گا؟ دیکھیے میں نے آپ کو بتایا نا مجاہد صاحب کہ ان کے جب بیٹے آئیں گے ان کا انتظار کیا جا رہا ہے علیہ خانہ کی جانب سے، پھر مشاورت کی بات ہوگا. مگر میں یہ بتا دوں کہ ایک قابل آدمی تھا، قابل انسان تھا، اور بڑی عام عہدوں پہ بھی رہے. مگر جو سوشل میڈیا نے ان کے ساتھ آخری دنوں میں جو کیا ہے وہ بہت ہی بھیانک تھا. بتائی جا رہی ہے ان کے جو قریبی عزیز تھے ان کی جانب سے کہ ڈپریشن کا شکار تھے. بہت ساری ویڈیوز سامنے آئیں، بہت ساری چیزیں ہوئیں. مگر بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا کی جانب سے بھی جو ہے ایک بہت ہی غیر مناسب رویہ جو ہے روا رکھا گیا. تاہم ان کے ابھی دوست جو ہیں وہ اہل خانہ جو یہاں پر اس وقت غمزدہ ہیں، آپ دیدہ ہیں، ہم ان سے کوشش اچھا علی عام طور پر یہ بتائیے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا پوسٹ مارٹم کلی طور پر، ایک تو یہ ان کی 3 وائف تھیں، جو ان کی پہلی بیوی سے اس طریقے سے تعلق ان کے بیٹوں اولاد سے شرعی تھا یا نہیں تھا، تو کوئی فرد آپ تو کیونکہ کور کرتے رہے ہیں کرائم میں، تو سب سے پہلے بڑی ضروری چیز یہ ہوتی ہے کہ پوسٹ مارٹم، اور بڑے پراسرار انداز میں. یعنی ایک تو لیکن یہ اس کے باوجود کہ جو ان کی جو شخصیت نظر آتی تھی یا جو جس طرح پیش کرتے تھے، لیکن بہت ذہین آدمی تھے، اور یہ بھی ایک آپ نہیں کہتے تھے بہت کمزور آدمی بھی نہیں تھے. تو اس میں یہ بھی آ رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ 3 دن سے گھر میں بند تھے. جس طرح موت ہوئی ہے اس کو لفظ جو ہے پراسراریت اس پہ کافی حاوی ہے. دیکھیں پراسراریت اس سینس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ وجہ موت ابھی ہمیں معلوم نہیں ہے کہ وجہ موت کیا ہے. کئی جیسے علی نے بھی ابھی آپ کو بتایا کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے وہ کافی ڈپریشن میں تھے. ایک تو فیملی ایشوز تھے ان کے، سوشل میڈیا میں تو خبر خود بنواتے تھے نا، فیملی ایشوز تھے وہ بالکل آتے، لیکن اس کے بعد جو کمنٹس آتے تھے اس کی وجہ سے کافی وہ اب پریشان ہو گئے تھے. پہلے تو وہ فیمس ہونے کے لیے کچھ چیزیں جو تھی سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کرتے تھے اور کرواتے تھے، لیکن شہرت تو ویسے ان کی جینون تھی نا، یہ ضرورت بھی نہیں ہوتی. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ 20 سال جو شخص میڈیا پہ راج کرے، ٹھیک ہے، ڈے فرسٹ سے راج کر رہا ہے، اور آج تک ابھی جو لائیو ود مجاہد کے پروگرام میں بھی پورا عامر لیاقت پہ ڈسکس کر رہے ہیں، تو یہ بھی ان کا یہی ہے کہ وہ ایک اب تک راج کر رہے ہیں. دوسری بات جیسا کہ آپ نے انویسٹیگیشن کے حوالے سے کی کہ ایک ہوتی ہے ابتدائی رپورٹ، وہ آ چکی ہے کہ ان کی موت واقع ہو چکی ہے، اور موت کئی گھنٹے پہلے ہو چکی ہے. جب وہ ہسپتال منتقل کیا گیا تو وہ ڈیڈ باڈی آئی ان کی. دوسری انویسٹیگیشن پوسٹ مارٹم ہو یا نہ ہو، پولیس اپنی انویسٹیگیشن کرے گی، گھر سے، کمرے سے جہاں وہ رہتے تھے وہاں سے شواہد جمع کرے گی، بیانات قلم بند کرے گی، نہ صرف ان کے نوکروں کے بلکہ اطراف کے جو لوگ ہیں ان سے اور دوستوں سے بھی. ایک دوست کا ان کے بیان آیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ رات کو میں عامر لیاقت کے ساتھ تھا، لیکن وہ انہوں نے مجھ سے کوئی بات نہیں کری، وہ صرف رو رہے تھے. وہ شخص جو 20 سال تک راج کر رہا ہو انڈسٹری پہ، ہر دل کی دھڑکن، جیسے آپ نے کہا کہ کروڑوں دلوں میں وہ بستے تھے، لیکن وہ ان دنوں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکے تھے. وہ فیس نہیں کر پا رہے تھے، نہ وہ فیملی کو فیس کر پاتے تھے، نہ وہ دوستوں کو فیس کر پاتے تھے. وہ شخص ان کے سے یہ جو وابستہ ان کی جو تیسری بیگم تھی، کہہ رہی تھی کہ یہ ڈرگ لینے لگے تھے. خیر یہ بڑی تیزی سے ایسے بڑے تو خوش شکل اور خوبرو آدمی تھے، اور میرے خیال میں سال بھر کے اندر جو ڈھلنا شروع ہو گئے تصویریں ہوئیں تو یہ وہ الزام لگاتی رہی. غالباً ان کے الزامات سے اور زیادہ ہوا کہ یہ ڈرگ لیتے تھے. شروع میں مجھے شروع میں انہوں نے الزام لگایا ان کی جو دانیہ بی بی، لیکن اس کے بعد انہوں نے ویڈیو اپلوڈ کرنا شروع کری. ویڈیو جو اپلوڈ کرنا شروع کری، کوئی برہنہ ویڈیو بھی ان کی آئی ہیں، کچھ ڈرگس لیتے ہوئے بھی ویڈیو آئی ہیں. اس نے فائنینشیل ٹوٹ پھوٹ بھی تھی، وہ تو بڑا خیال ہے نہیں، بیچ میں ان کا جو لاسٹ ایک پروگرام ان کا بالکل تھا، اور وہ سیل کرتے تھے. پہلے تو وہ جاب کرتے تھے چینلز پہ، لیکن اس کے بعد وہ اپنا رمضان ٹرانسمیشن سیل کرتے تھے چینل کو. ان کے اشتہارات وہ خود لے کر آتے تھے، ان کی اپنی پی آر سے، اپنے تعلقات سے، کیونکہ وہ ظاہر بات ہے فی البدی بولنے والے تھے، گفتار کا حسن رکھتے تھے، تو یہ ان کے تعلقات کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا تھا. ہر پارٹی میں کئی پارٹیاں انہوں نے چینج بھی کری، ایم کیو ایم میں بھی رہے، اس کے بعد پی ٹی آئی بھی جوائن کری، اور مذہبی لوگوں میں بھی ان کے اثر رسوخ تھا. تو ان کے پاس بزنس خود آتا تھا جو وہ چینل کو سیل کرتے تھے. لیکن کیونکہ ایک کہتے ہیں نا انسان اپنی نظروں میں خود گلٹی فیل کرتا ہے، خود گر جاتا ہے، تو یہ ویڈیو آنے سے وہ کسی کو فیس نہیں کر پا رہے تھے. وہ جس بھی اپنے دوست سے، عزیز و اقارب سے ملتے تھے تو وہ زاروں قطار رونا شروع کرتے تھے. بھی تو کوئی زبردستی تو نہیں بنا سکتا نا کسی کی بنوات، یعنی کانشیسلی میں تو مجھے نہیں کہتا کہ اتنے انکانشیس ہو جاتے تھے کہ ان کی ویڈیو بن رہی ہے اور وہ، اور کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ بڑی سختی تھی ان میں بہت ہی.
لیکن تیسری شادی کے بعد آپ دیکھیں کہ ان کے اندر ایک نوجوان جاگ اٹھا تھا. وہ اس طرح کی ویڈیو، اس طرح کی تصویریں اپنی وائف کے ساتھ اپلوڈ کرتے تھے، اور کئی تو ایسی نشے کی حالت میں انہوں نے اپلوڈ کری ہیں فوٹیج. پھر آخری دنوں میں جو ان کا آخری ٹویٹ آیا، ان کا کہنا یہ تھا کہ میں یہ پاکستان چھوڑ کے چلا جاؤں گا. اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ فیس نہیں کر پا رہے تھے اس دنیا کو، اس معاشرے کو. ہم نے، اگر میں دکھاؤں کہ ہم نے اپنے آج بھاولپور لودھرا میں اپنے نمائندے کو بھی بھیجا تھا کہ وہ ذرا جا کے دیکھیں کہ ان کی تیسری بیوی ہیں جو وجہ ان کا کہا یہ جاتا ہے کہ بنی، حالانکہ کسی خاتون کو کیوں ذمہ دار ٹھہرایا جائے. تو لودھرا میں ہم نے جب اپنے نمائندے کو بھیجا اور وہاں گئے تو انہوں نے یہ جاننے کی کوشش کی. تو ذرا دیکھیے بھاولپور میں جی کے علاقہ میں آیا ہوا ہوں، اور یہ ایک بستی ہے، ڈامرا بستی ہے، مکمل ایک بستی ہے. یہاں پر موجود ہوں اور میں ان کے گھر کے باہر ہی ہوں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دانیہ ڈاور کے گھر کے جو باہر ہے وہ تالا لگا ہوا ہے، لاک ہوا ہے. یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ یہ لاک ہوا ہے ان کا جو گھر ہے. اہل علاقہ کے مطابق اہل علاقہ بتاتا ہے کہ دانیہ ڈاور جو ہے وہ کراچی کے لیے روانہ ہو چکی ہے، کیونکہ ڈاکٹر عامر لیاقت اب اس دنیا میں موجود نہیں ہے. جی. تو یہ تو میرے خیال میں شاید اس لیے بھی کہ آپ کو علم ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اگر شاید وہ مرحلہ آئے کہ انویسٹیگیشن، تو زیادہ قصور ڈالا جا رہا ہے تیسری بیگم کو. ویسے تو دوسری بیگم بھی دیکھیں انتہائی سنگین الزامات لگائے گئے تھے دانیہ بی بی کی جانب سے اور ڈاکٹر عامر لیاقت کو، کیونکہ وہ ایک مشہور شخصیت تھے، اور اس شخصیت پہ اس طرح کے الزامات لگانا، کچھ ویڈیوز بھی انہوں نے اپلوڈ کری اور یہ بتایا پروف کے ساتھ کہ یہ واقعات ہوئے ہیں، ٹارچر کرتا تھا، یہ کرتا تھا. تو وہ اب ان کو پروف تو کرنے پڑیں گے، ٹھیک ہے نا. کچھ چیزیں انہوں نے اپلوڈ بھی کری اور اس کا بتایا بھی، عامر لیاقت نے بھی اس کا مذمت کری اور کہا کہ یہ جھوٹ ہے. جو بھی ہے، بہرحال یہ ان کا فیملی میٹر ہے، ہمیں اس موقع پہ ڈسکس نہیں کرنا چاہیے. ایسے کیسز میں اور ایسی شخصیت کے بارے میں پوسٹ مارٹم تو لازم ہی ہو جاتا ہے. مجھے نہیں علم کہ ابھی تک ان کے اب یہ جو ملازم کہہ رہا ہے کہ اگر ان کا اپنی پہلی بیگم سے تعلق تھا، ان کا بیٹا بیٹی، انہیں تو چاہے ہمارے یہاں بھی چاہے کتنے بھی اختلافات ہوں، کیسے بھی ہوں، سب سے پہلے اولاد پہنچتی ہے. بلکہ امریکہ اور لندن اگر ملک سے باہر بھی ہو تو پھر انتظار زیادہ. بالکل، ان کا بیٹا لندن میں ہے. وہ میرا خیال ہے آج شام کی فلائٹ ہے، رات کی فلائٹ ہے اس کی، وہ پہنچے گا. اور بیٹی گھر آ چکی ہے ان کی، اور پہلی بیوی بھی وہ بھی گھر آ چکی ہے. علی رضا سے ذرا معلوم کرتے ہیں علی کا بھی جو ان کی جو فیملی قریبی عزیز، یعنی خاص طور پہلی بیگم کے جو تھی ان کے آنے کا سنا تھا اور ان کے بچے کے بارے میں سنا تھا. یہاں کیا خبریں ہیں ان کو؟ اور بہت میں نے کہا نا جو گھرانہ تھا، ان کے نانا امداد صابری صاحب، بالکل، پھر میں نے کہا ان کی بہنیں، پھر لیاقت حسین جو خود ان کے والد ٹرسٹ تھا، والدہ کے نام سے انہوں نے ٹرسٹ بنایا تھا. تو یعنی بے شمار اداروں سے وابستہ، بے شمار اداروں کے سرپرست، بے شمار لوگوں تھا. تو وہ رشتہ دار اور اعضاء اور جو ہیں واقع احباب، کیا وہ سب نظر آ رہے ہیں یہاں پر علی رضا؟ جی بالکل دیکھیں رشتہ دار تو یہاں پر پہنچے. ان کی پہلی بیوی بشرا اور ان کی جو بیٹی ہیں وہ یہاں پر اسی وقت جو ہے وہ فوری طور پہ پہنچ گئی تھی. اس کے بعد وہ جنہ ہسپتال بتایا گیا. اس کے بعد واپس وہ ابھی آئی ہیں کچھ دیر قبل، اور وہ اس وقت اندر ہی موجود ہیں. ان کے بھائی کے بیٹے ہمیں یہاں پر موجود دکھائی دے رہے ہیں. ان کے اہل اگر آپ دیکھیے اگر کیا ممکن ہے کہ علی کسی ان کے قریبی رشتہ دار سے، دوست سے، کسی سے بات ہو سکے؟ کیا تاثرات ہیں اس کے؟ یا دیکھیے کچھ لیکن لوگ شاید اس وقت بات ابھی جو ہے وہ اندر گئے. مشکل ہو رہا ہے کہ ہم ان کے بارے میں کچھ کرتے ہوئے احتیاط کریں، کیونکہ ظاہر بات ہے اب اس دنیا میں ہے نہیں وہ، تو کچھ اس طرح کے الزامات یا لگانا یا اس الزامات کو دہرانا جو ان پہ لگے تھے، اس کو دہرانا بھی میرا خیال ہے مناسب نہیں ہے. لیکن بس یہی کہنا کافی کہ ہمیشہ وہ سوشل میڈیا سے نکل گئے تھے. مین اسٹریم کا مطلب ان معنوں میں کہتے ہیں کہ ایک آدمی پارلیمنٹ کا رکن ہو، وہ اتنا بڑا عہدہ ہوتا ہے، اور وزیر مذہبی امور نہیں اس وقت بھی رکن اسمبلی بالکل، اور بڑا اہم اجلاس قومی 245 ان کا حلقہ تھا قومی اسمبلی کا اس وقت اجلاس جاری ہے. یعنی وہاں ماشاءاللہ وہ لاجز میں بڑا اچھی رہائش گاہ ملتی ہے بہت. اور یہ بھی میں نہیں کہہ سکتا کہ فائنینشیل، کیونکہ غالباً جو پیکج منتھلی ایک رکن اسمبلی کو ملتا ہے، اپنے بزنس بھی تھے ان کے، اور ایک ٹرسٹ بھی اپنی والدہ کے نام سے انہوں نے کھولا ہوا تھا. ذرا علی سے ایک بات چلتے ہیں، ان کے کوئی فیملی کے ممبر ذرا سے بات کریں، دیکھیں. جی علی. ان کے بھائی کے جو بیٹے ہیں حامد صاحب وہ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں. ان کے بھائی کے بیٹے مجاہد صاحب اس وقت میرے ساتھ ہی موجود ہیں. ان کی آخری کب ملاقات ہوئی ان سے معلوم کریں گے علی کہ کب انہوں نے آخری بار ملے، کیا کس حال میں دیکھا ہے ان کو؟ جی علی. ان سے فون پہ رابطہ تھا
اور وہ جو پچھلے کچھ عرصے میں سوشل میڈیا پہ ان کا تمسخر اڑایا گیا, جو ان کو مذاق بنایا گیا, اس وجہ سے بہت پریشان تھے. انہوں نے 22 سال یہاں پر پاکستان ٹیلی ویژن کو سرو کیا, رمضان ٹرانسمیشن کی بنیاد رکھی. آج جتنے لوگ بھی رمضان ٹرانسمیشن کرتے ہیں انہیں کو کاپی کرتے ہیں, اور ان کے ساتھ بھی اس طرح کا قوم نے سلوک کیا. اس سال انہیں رمضان ٹرانسمیشن نہیں ملی, اس وجہ سے یہ بہت پریشان تھے وہ کہ میں نے اتنا عرصہ پاکستان کو سرو کیا اور آج میرے ساتھ یہ حال کیا گیا. مجاہد صاحب سن رہے ہیں آپ علی, لیکن ذرا علی ذرا یہ میں معلوم کرنا چاہوں گا کہ ان کے جو قریبی ادارے وہ یعنی مہینے ایک سے جو ان کی حالت تھی ٹیلی ویژن پہ نظر آتے تھے یہ تھے, تو یقیناً رشتہ داروں کا, دوستوں کا یہ فرض ہوتا ہے کہ جب وہ اس حال میں ہوں. لیکن سوشل میڈیا تو ہر ایک کے بارے میں کرتا ہے, سوشل میڈیا کو تو مورد الزام نہیں ٹھہرایا جا سکتا. فیملی سے میل ملاقات تھا, وہ ان کو سمجھاتے تھے کہ بہرحال جو کچھ وہ نظر آتے تھے تو اس میں خالی سوشل میڈیا کا مذاق اڑانا ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جا سکتا. خود عزیز رشتہ دار اور یہ جو موجود ہیں ان سے پوچھیں, آپ بھی یہ جب دیکھتے تھے تو ان سے ملنے جایا کرتے تھے یا ملے؟ کے ساتھ شیئر کرتے تھے, غم شیئر نہیں کرتے تھے. حال ہی میں انہوں نے اپنے فون نمبر بھی چینج کیے. انہیں وہ جو ان کی تھرڈ وائف تھی ان سے دھمکیاں بھی آ رہی تھیں, انہوں نے نمبر بھی چینج کیا, وہاں سے تھریٹس بھی تھیں. تو اس وجہ سے کافی پریشان تھے وہ, دل گرفتہ تھے, پریشان تھے. ٹیلی فون پہ بات ہوتی رہتی تھی مگر یہ حالت نہیں تھی کہ وہ کوئی ایسا انتہائی قدم اٹھائیں یا بیمار نہیں تھے, فٹ تھے بالکل. جب بھی بات ہوئی کھیل رہے تھے, کوئی مسئلہ نہیں تھا. وہ تھا کہ دل گرفتہ تھے جو حالات ہوئے, جو سوشل میڈیا پہ چلتا رہا, جو میڈیا نے ان کا تمسخر اڑایا. جی بالکل. آخری بار اگر ان سے پوچھیں گے ان کی ملاقات انہوں نے آخری بار کب دیکھا تھا, کب ملاقات کی تھی؟ مجاہد صاحب پوچھنا چاہ رہے ہیں, ہمارے ساتھ اینکر ہے ہمارے, وہ کہہ رہے ہیں آخری دفعہ آپ کی کب ملاقات ہوئی اور کب بات کی تھی؟ نہیں, فون پہ ہمارا رابطہ تھا ان سے, اور فون کا جو رابطہ تھا اسی کے ذریعے ہمیں پتہ چلا کہ وہ کس قدر پریشان تھے. پہلے اسلام آباد میں تھے اس لیے ہماری ملاقات نہیں ہو پائی, کچھ دن پہلے ہی اسلام آباد سے آئے ہیں وہ. اور فون پہ رابطے میں وہ یہی کہتے تھے کہ کس قدر مجھے تنگ کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا کے تھرو, فیس بک پر, ٹویٹر پہ میرا مذاق اڑایا جا رہا ہے, اور جو کچھ میں نے اتنا عرصہ پاکستان کو سرو کیا, اسلامی پروگراموں کی بنیاد رکھی, آج میرے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے. جی مجاہد صاحب, علی اب یہ بتائیے کہ اب کیا انتظامات ہیں, یعنی ان کے صاحبزادے کی آمد کا انتظار ہے اور تدفین تو یہ بتا رہے تھے کہ عبداللہ شاہ غازی پہ ہوگی, والدہ اور والد کے کتنا وقت لگے گا تدفین میں علی؟ دیکھیں بتایا یہی جا رہا ہے جو خاندانی ذرائع ہیں اور جو لوگ ہیں ہم ان سے بات کر رہے ہیں کہ میت کو تدخانے جو ہے وہ رکھا گیا ہے. اس کے بعد جب بیٹے آئیں گے ان کے تو تدفین اور دیگر چیزوں کا جو ہے ٹائم بھی دیا جائے گا, ڈسکس کیا جائے گا. اس کے بعد جو ہے یہ تمام کا تمام جو سلسلہ ہے وہ ہوگا. مگر اب تک جو ہے مشاورت جاری ہے کیونکہ بیٹے کا انتظار ہونا ہے اور آخری لمحات جو ہے وہ بیٹے کو بلا لیا گیا ہے. میں نے یہ سوال اس لیے کہ علی کے غالباً ظہر کے قریب شاید نماز جمعہ جو یہ خبر آئی ہے, اور ہمارے یہ ہوتا ہے کہ کوشش کی جاتی ہے کہ جلد سے جلد, اور جب کہ آپ کا کہنا ہے کہ وہ ایک جس حال میں تھے تو کیا بعد نماز عشاء تک امکان ہے کہ ان کی تدفین ہو جائے؟ دیکھیں ابھی کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا مجاہد صاحب, جب تک ان کا بیٹا فیملی تو اب تک یہ اسی بات پہ قائم ہے کہ جب بیٹے آئیں گے تو اس کے بعد ان کی تدفین کا جو سلسلہ ہے. علی آپ ہمارے ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں ایک بریک کی جانب کے. بہرحال جیسے میں نے کہا کہ بڑی شاکنگ خبر ہے, گو کہ وہ جو ان کو دیکھ کر اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ کس طرف جا رہے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ ذلہ حیدر ہیں. ذلہ ہم نے ابھی ہمارا جو پروگرام میزبان ہیں الف لام میم کے, ذرا ان سے میں نے معلوم کرنے کی کہ نعمان ٹیوشن سے انہوں نے آغاز کیا تھا اور پھر شخصیت میں یہ جو بدتدریج ڈھلی اس کے کیا اسباب ہیں. جی ویسے یہ جو ذکر کر رہے تھے, اول تو ذکر کرنا بھی ذرا مشکل ہوتا ہے اس طرح, آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ اللہ نے بڑی عزت دی ہے ڈاکٹر عامر لیاقت مرحوم کو, اور پاکستان نے بہت محبت دی ہے. جس طرح سے رمضان نشریات کا انہوں نے آغاز کیا, ہم سب کے لیے جو آج اس کو تسلسل سے انجام دے رہے ہیں ان کے لیے ایک سبق بھی ہے, ایک نصیحت بھی ہے, اور ایک معیار قائم کیا. گویا کہ ان معیارات میں بہت سارے مقامات پہ مجھے ذاتی طور سے اختلاف رہا, ہر ایک سنجیدہ مزاج آدمی کو اختلاف رہا. میں ان کی زندگی میں بڑا ناقد رہا ہوں ان کے عمل کا, مگر ان سب سے ہٹ کر جب کوئی انسان چلا جائے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا وجوہات تھی کسی کے ڈاؤن فال کی. اللہ نے عزت دی ہے, اور کوئی اگر اس عزت کو کیری نہیں کر سکا, ادھر ادھر کہیں اس سے ہاتھوں سے ضائع ہو گئی, تو یہ بھی ایک سیکھنے والا عمل ہے. میں ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں, ڈپریشن. جی
تو یہ ڈپریشن میں آنا تھا. مجھے لگتا ہے ڈپریشن کا لفظ جو ہے عامر لیاقت پہ شاید اس طرح نہیں آتا. یہ میرے خیال میں جس کنکلوڈنگ ورڈ اگر میں یہ کہوں ضلع کہ میرے خیال میں اگر عامر لیاقت کو خاص طور پر ہم لوگ جو اسکرینوں پہ آتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ تھوڑی عزت دیتا ہے, شہرت دیتا ہے, خیر وہ تو مالی طور پر بھی بڑے مالا مال تھے, تو وہ جو بچ نہیں پاتے, اور ایسے اور ایک دو نہیں ہے, بہت سارے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا. لیکن ابھی آپ نے جیسے علی رضا ہمارے رپورٹر جو تھے جو ان کے گھر پہ موجود تھے, ان کے بھتیجے سے بات ہوئی ہے, تو انہوں نے بھی سیم وہی بات کی جو اویس ربانی نے ابھی آپ کو کہا کہ وہ ڈپریشن میں تھے, ان فیس نہیں کر پا رہے تھے وہ لوگوں کے سوالات. بھتیجے بھی نہیں ملتے نہیں تھے, وہ بھی صرف فون پہ بات, وہ بھی دیکھیں موبائل نمبر چینج کرنا اپنا. دوسری بات یہ فائنینشلی طور پہ وہ ٹھیک تھے, ماشاءاللہ اسٹرانگ تھے, اللہ نے عزت بھی دی تھی, دولت بھی دی تھی, ہر چیز سے ان کو نوازا تھا, لیکن بات وہی ہے کہ ان سے سنبھل نہیں پائی. آخری میں وہ ٹریک سے اپنے اتر گئے تھے. ایک شادی دو شادیاں, پہلی بیگم نے بڑا ساتھ دیا. بالکل. اب بیچ میں وہ بائک چلانے لگ گئے تھے, ہیوی بائک انہوں نے خرید لی تھی روڈوں سڑکوں پہ, کبھی وہ پولیس والوں کو بریانی کھلاتے ہوئے نظر آتے تھے. تو وہ کچھ عجیب سی ان کی شخصیت میں جو وہ ایک جو باروب شخصیت ہوتی تھی نا ان کی, وہ اب ختم ہوتی جا رہی تھی, وہ ڈھلتی جا رہی تھی. اور اب اس نہج پہ پہنچ گئے تھے کہ وہ لوگوں کو, فیملی ممبرس کو, اڑوس پڑوس کو, اپنے پارٹی ورکرز کو, پارٹی سربراہان کو فیس نہیں کر پا رہے تھے. وہ جہاں بھی جاتے تھے کمرہ لیتے تھے اور اس کے اندر بیٹھ جاتے تھے, پھر وہاں وہ اپنا جو بھی شوق تھے ان کے وہ پورے کرتے تھے. لیکن وہ جیسے اویس نے کہا نا کہ ان سے شہرت اپنی سنبھلی نہیں, وہ ضائع کر دی. جو ان کی شخصیت میں ایک محبوبیت سی ہوتی تھی, لوگ اٹریکٹ ہوتے تھے, جاتے تھے, لیکن پھر لوگوں کی خواہش ہوتی تھی کہ وہ عامر لیاقت سے بات کریں, تصویر کھنچوائیں, پروگراموں میں جائیں, لوگ فون کر کے ان سے ٹائم لیتے تھے. لیکن ایک وقت یہ آیا کہ ان کو اپنا نمبر چینج کرنا پڑا, لوگوں کو فیس نہیں کر پاتے تھے, روتے تھے جب بھی کوئی ان کو فون پہ. کئی اینکر ہمارے ایسے ہیں جو انہوں نے ان سے بات کرنے کی کوشش کی تیسری بیوی کے حوالے سے, تو وہ بتا رہے تھے کہ وہ بیک پہ رونے لگ جاتے تھے, وہ فیس نہیں کر پاتے تھے. انہوں نے کلیئر کہا کہ میں کیمرہ فیس نہیں کر سکتا. لیکن میں اور آپ یا کوئی بھی, یعنی میں نے کہا نا کہ جب کوئی شخصیت ہمارے یہاں گزر جائے تو گفتگو ان معنوں میں نہیں کرتے, لیکن یہ بھی ضرور ہے جن گوشوں کو پر ہم گفتگو کر رہے تھے, میں اور ضلع, کیونکہ ہم بھی انسان ہیں, ہم سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں, ہم بھی کوئی جسے کہتے ہیں لڑکھڑاتے بھی ہیں, بکھرتے بھی ہیں, غصہ بھی ہوتے ہیں. لیکن یہ ضرور ہے کہ ہمیں مثالی بننا چاہیے نئی جنریشن کے لیے, کیونکہ جو لاکھوں لوگوں نے ڈاکٹر علامہ دیکھا ہوگا, میں نے دیکھا کہ ان میں سے بہت سارے لوگ مایوسی کا بلکہ منفی رد عمل کا اظہار کر رہے تھے, اور جو نہیں ہونا چاہیے تھا, اور خاص طور پہ سوشل میڈیا پہ نہیں ہونا چاہیے. سوشل میڈیا پہ بھی نہیں, لیکن آپس کی گفتگو میں بھی میرے خیال میں وہ مقام پر ایسے آ گئے تھے کہ لوگ اس طرح گفتگو کرنے لگے تھے. اور یہی ایک میرے خیال میں ایک اس کو سبق تو نہیں کہوں گا, یہ جو عبرت کا لفظ بھی استعمال کرنا اچھا نہیں لگ رہا, لیکن بہرحال میں نے کہا جس طرح ان کی رخصتی ہوئی, یہ نئے اس میڈیم میں آنے والے میں خاص طور پر وہ جس طرح شہرت اور اس کے ساتھ جو چیزیں آتی ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہیں, اور ان کو سامنے ضرور انہیں رکھنا چاہیے, مطالعہ کرنا چاہیے. مطالعہ. اوکے, شکریہ. اسی کے ساتھ ہی مجاہد کو اجازت دیجیے.